اس لیے دعوت دی کہ بڑی ڈسٹربنگ چیزیں ہوئی سعودی پاکستان جو سعودی ایمبیسی ہے دونوں ریاض میں اور جدہ میں، اور میں اب تک انفارچونیٹلی اتنا ٹائم نہیں تھا اور ڈومیسٹک چیزوں میں پڑا ہوا تھا، تو میں نے اتنی اس کے اوپر جتنی توجہ دینی چاہیے تھی میں نے نہیں دی ابھی تک۔ ہم نے حالانکہ شروع میں آ کے ہم نے گائیڈ لائنز بھی دیے منسٹری آف فارن افیئرز کہ ہم نے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں، اپنی جو اوورسیز پاکستانی جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، جس کے اوپر پاکستان چل رہا ہے آج، جن کے ریمیٹنسز پہ ہمارا ملک اگر آج بینکرپٹ نہیں ہوا یا بیلی اپ نہیں ہوا تو ان کی ریمیٹنسز کی وجہ سے ہے۔ اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میرا بہت زیادہ ایکسپیرنس ہے ایز این اوورسیز پاکستانی۔ میں آج سے 50 سال پہلے جب انگلینڈ گیا تو ہمارا انگلینڈ میں جب میرا انٹریکشن ہوتا تھا پاکستان ایمبیسی سے، پاکستان ہائی کمیشن سے، تو مجھے بڑا ایک ایکسپیرنس ہے کہ وہاں اوورسیز پاکستانی جو خاص طور پہ جب میں گیا تھا تو لیبر کلاس تھی ہماری، اب تو وہ پڑھ گئے ہیں، ان کی سیکنڈ تھرڈ جنریشنز آگے نکل گئی ہیں، پڑھ لکھ کے ہیں، تو مجھے تب سے ایکسپیرنس ہے ڈیلنگ وتھ پاکستان ایمبیسی ایز این اوورسیز پاکستانی۔ تو اس لیے میں جب پرائم منسٹر بنا تو میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ہم یہ بالکل جو ایٹیٹیوڈ بدلیں جو ہماری ایمبیسیز ڈیل کرتی ہیں اوورسیز پاکستانی سے، اور اسپیسیفکلی جو ہمارے محنت کش لوگ ہیں جو وہاں جاتے ہیں کام کرتے ہیں گھروں سے دور، اور جو نچلا طبقہ ہے، اوپر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ویل ٹو ڈو ہیں ان سے ہماری ایمبیسیز بائی اینڈ لارج ٹھیک رہتی ہیں، لیکن جو نچلا طبقہ ہے اس سے مجھے ہمیشہ یاد ہے کہ بڑے پرابلمز تھے۔ جب انگلینڈ کے اندر جو ہمارے ایمبیسڈرز ہوتے تھے 70s اور 80s کی میں بات کروں، ایون 90s، تو بڑی بری طرح وہاں کی لیبر کلاس کو دیکھتے تھے، اور وہ جو لیبر تھا وہ دیکھتا ہی ایمبیسی کی طرف تھا، وہ ویسے بھی دوسرے ملک میں بیچارے پیسے بنانے گئے ہوتے تھے، تو وہ ایمبیسی ان کے لیے ایک بڑا سینٹر ہوتا تھا کہ وہ جائیں اور کوئی پرابلمز ہوں۔ لیکن مجھے یاد ہے کئی ایمبیسڈرز کی بہت بری ایٹیٹیوڈ ہوتی تھی، جس طرح وہ کلونیل ڈیز کے اندر جو ماسٹرز جس طرح ڈیل کرتے تھے اسی طرح کی ایٹیٹیوڈ تھی اپنے لیبر کے ساتھ۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا یہ جو مجھے کمپلینٹس آنے شروع ہوئے سعودی عربیہ سے، ہماری جو وہاں لیبر کلاس ہے جو ہمارے محنت کش لوگ ہیں ان سے کمپلینٹس آنے شروع ہوئے کہ جی ایمبیسی بالکل ان رسپانسو ہے، وہ کر نہیں رہی، بل 1.5 سال سے شروع ہو گیا، اور اس کے بعد ایک دو انسیڈنٹ ہوئے۔ اس کے بعد میں نے پھر اپنے جو ہمارے پاکستانی ہیں جن سے میرا بڑا انٹریکشن رہا ہے، بلکہ زیادہ تر اوورسیز پاکستانی سے میرا انٹریکشن رہا ہے فنڈ ریزنگ کی وجہ سے اور اس سے پہلے کرکٹ کی وجہ سے، تو ان کو پھر میں نے پوچھا کہ پاکستان کی جو ایمبیسی ہے سعودی عربیہ میں اس کو مجھے فیڈ بیک دو، تو جو فیڈ بیک آیا وہ بڑا شاکنگ فیڈ بیک تھا کہ کوئی کیرلیسنس، کوئی پرواہ نہیں ان کو کوئی سروس نہیں کر رہا۔ اس کے بعد پھر ہمارا جو سٹیزن پورٹل ہے یہاں جس کا سیکشن ہے اوورسیز پاکستانیز کا، اس سے پھر میں نے اس کے بھی کمپلینٹس دیکھیں گے کیا کیا کمپلینٹس آ رہی تھیں، تو وہ سارا میچ کر رہا ہے کہ جس طرح کی انفارچونیٹلی ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو ہماری ایمبیسیز ڈیل کرتی ہیں، اور جس طرح کا رسپانس ہماری ایمبیسیز دیتی ہیں ان لوگوں کو، میں نے یہ اپنے سٹیزن پورٹل سے پورے پوائنٹس نکالے ہوئے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے، بیکاز میں آپ کو بتا دوں اس طرح ہم نہیں چل سکتے، یہ جس طرح ہم اب چل رہے ہیں نا ہماری ایمبیسیز، یہ کوئی پرانا انگریزوں کا کلونیل سسٹم تو چل سکتا ہے، یہ موجودہ پاکستان کے اندر اس طرح کا سسٹم نہیں چل سکتا۔ ایمبیسیز کا کام سب سے بڑا اپنے لوگوں کو جو جدھر بڑی ڈائسپورا ہو اس کو سروس کرنا ہے، اور اس کے بعد جو کام ہے کہ ایک ملک جو اس وقت بڑے برے فائنینشیل حالات میں ہے، ان کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک میں کیا کام کر رہے ہیں وہ انویسٹمنٹ لانے کے لیے، فورن انویسٹمنٹ کے لیے کتنا وہ ایکٹیو ہے، کیونکہ وہ پرانے دن چلے گئے جب ہمارے وہاں انگلینڈ کے اندر جو ایمبیسڈر ہوتا تھا وہ انگریزوں سے مل کے بڑا خوش ہو جاتا تھا، کوئی وہ نہ لوگوں کو سروس کرتا تھا، نہ کبھی اس کو فکر تھی کہ اس ملک کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان کے اندر جو ان کی ایمبیسیز ہیں وہ بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہیں ہندوستان کے اندر انویسٹمنٹ لانے کے لیے ایز اپوز ٹو پاکستانی ایمبیسیز۔ اچھا جی، اب میں ذرا آپ کے سامنے چیزیں رکھنے لگا ہوں۔ 17 سروسز ہیں جو کہ پرووائڈ کی جاتی ہیں کاؤنسلر سروسز ایمبیسیز کے اندر۔ ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس کے لیے لوگ جاتے ہیں، اٹیسٹیشن آف نکاح نامہ، میرج رجسٹریشن، ڈیورس سرٹیفکیٹس، ان میرڈ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، برتھ سرٹیفکیٹ، پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ، میڈیکل ڈاکیومنٹس، ڈرائیونگ لائسنس اٹیسٹیشن، بینک پیپرز، کمرشل اینڈ بزنس ڈاکیومنٹس، ایکسپیرئنس سرٹیفکیٹ، پاور آف اٹرنی فرام ابراڈ، پاور آف اٹرنی ڈاکیومنٹس فرام ابراڈ، ایفیڈیوٹس، اور پھر
miscellaneous documents. اب ان کے اوپر میں ذرا صرف ایک جسٹ دے رہا ہوں کہ ہمارے سٹیزن پورٹل کے اوپر کیا فیڈ بیک آیا. unnecessary delays and complications in availing routine services. یہ میں آپ کو جسٹ بتا رہا ہوں. non adherence to time commitments. ٹائم دیتے ہیں اس کے بعد وہاں ہوتا کوئی نہیں ہے. یہ کئی دفعہ غریب لوگ ہوتے ہیں بڑی دور سے پیسے ایک ایک روپیہ بچا رہے ہوتے ہیں اپنا بیچارہ پاکستان بھیجنے کے لیے, وہ دور سے وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں پتہ چلتا ہے کہ جو ٹائم دیا گیا اس کے ادھر کوئی ہے نہیں ایمبیسی میں. پھر بڑا انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ آف سٹاف, اور یہ اسپیشلی دو ایمبیسیز میں, یو اے ای اینڈ سعودی عربیہ. بیئر ان مائنڈ کہ پاکستان کی جو ریمیٹنس سب سے زیادہ ان دو ملکوں سے آتی ہے, اور ادھر ہی سب سے زیادہ انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے. اب اگر انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے, میرا پوائنٹ یہ آئی گیس کیونکہ بہت زیادہ وہاں ہمارا ورکرز ہیں تو وہ اس کی وجہ سے پریشر پڑتا ہوگا, آئی گیس یہ پڑتا ہوگا. لیکن اگر آپ کو اور ایکسٹرا ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں یہاں بتائیں. آپ بتائیں نا کہ ہمیں پرابلمز ہیں, ہم کوپ نہیں کر سکتے. لیکن انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ از جسٹ انفارگیویبل, انیکسیپٹیبل. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, ہم ان لوگوں کو یہاں نوکریاں نہیں دے سکتے. وہ بیچارے بے روزگار ہوتے ہیں, وہ یہاں کس مشکلوں سے جاتے ہیں باہر کام کرنے کے لیے, صرف اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے. 12 گھنٹے یہ لوگ کام کرتے ہیں, کئی دفعہ 8-9 لوگ ایک کمرے کے اندر سوتے ہیں. اور اس کے بعد جو وہ ایک جگہ ان کو مدد کرنی چاہیے جس ملک نے, وہاں ان کے یہ ساری لسٹ آئی ہوئی ہے کس طرح ان کو میرے پاس ایک اسپیسیفک چیزیں بھی ہیں جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح ایمبیسیز نے ان کو رسپانس دیا. پھر ٹاپ لیول سپرویژن از آئدر مسنگ اور ٹیکن فار گرانٹیڈ in case of public grievances. So that means کہ ایمبیسڈر کا جو اوور آل آن لیڈرشپ دینی ہوتی ہے, اصل میں تو اوپر سے کلچر فلو کرتا ہے. وہ کہتا ہے اٹس مسنگ, وہ نظر ہی نہیں آتا کہ, اور یہ بائی دا وے اسپیسیفکلی سعودی عربیہ میں بار بار نظر آیا کہ نہ کوئی ایمبیسڈر کو کوئی پرواہ تھی. بائی دا وے اس کے اوپر ہائی لیول انکوائری انشاءاللہ اگلے ہفتے رزلٹ آ جائے گا آپ کے سامنے, وہ بھی فائنڈنگز آئیں گی ساری. Complaints resolution approach of the embassies is mostly firefighting and lacks a passion to solve these issues. کہ ایمبسیز میں پیشن ہی نہیں ہے, بس فائر فائٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. کہ اگر کئی کمپلینٹس ریگولرلی آ رہے ہیں تو I would assume کہ ایمبسی کو ان کا ڈیولپ کرے گی ان کا میکنزم. بٹ اٹس جسٹ کہ دن گزار لیا, لیکن کوئی نظر نہیں آیا, کوئی دل سے بھی کوئی رحم ہے, کوئی کمپیشن ہے کہ ہم ان کی مسئلے حل کریں. نو پالیسی لیول ڈیسیژنز اور پرماننٹ ریزولوشن اپروچ از اڈاپٹڈ ٹو the issues frequently highlighted. No formal communication channels are kept at hand to keep the Pakistani diaspora updated about embassy's working hours, about its codal formalities involved in services, with fee structure, etc. etc. یعنی کوئی اس طرح کا ایمبسیز کے پاس کوئی فارمل کمیونیکیشن, لوگ کمپلین کریں کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں, ہم کیسے فائدہ اٹھا سکیں, ہو سکتا ہے ایمبسی نہ جانا پڑے. No proactive steps have been taken to regularly check the conduct and the attitude of the staff. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. جو سٹاف ڈیل کرتا ہے لوگوں سے, اس کے اوپر کیا ایمبسی کرتی ہے. مجھے جو فیڈ بیک سعودی عربیہ سے آئی, اور یہ انشاءاللہ ہماری ابھی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں اور چیزیں یہ نمایاں ہوں گی. ایک لکھتا ہے, سر ان Doha, Qatar, there is no arrangement of degree education after FSc, FA. Thus our children are suffering from no education. Please look into it and make arrangements for at least one university which can give education up to degree program. You know, it's not an easy thing, but ہو سکتا ہے کہ اگر اتنے زیادہ ہمارے پاکستانی ہیں تو ہم یہاں اس کا کچھ پلان کر سکتے ہیں اگر فیڈ بیک یہاں. یہ نادرا کا ہے, یہ ذرا سن لیں. This is to inform you that the staff available in Kuwait, in Nadra office, they take money 250 to 500 dirhams for making illegal papers instead of guiding people to proper channels. تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے, ذرا یہ سن لیں, ادھر سے آیا. Dear citizen, all Nadra documents are issued by authorities headquarters in Islamabad and not by the embassy. The person in the embassy only assists in completing online applications for different services provided by Nadra. It will be appreciated if the embassy is provided any available evidence along with the detail of the person receiving bribery. اب بات یہ ہے کہ وہ آدمی ایمبسی کو کہہ رہا ہے کہ آپ کا نادرا کا آفیشل وہاں پیسے لے رہا ہے لوگوں سے غلط ڈاکیومنٹس بنوانے کے لیے اور ان کے غلط پیپرز کرنے کے لیے, بجائے اس کے کہ وہ ایمبسی اس کو ایکشن لے اس کے اگینسٹ, کیونکہ وہ تو سارا ان کے نیچے ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ نادرا ڈاکیومنٹ ادھر ہیڈ کوارٹرز میں, یہ کوئی جواب ہی نہیں ہے. وہ آگے سے لکھتا ہے کہ نا ایمبیسڈر نے کوشش کی ہے پتہ چلوانے کے لیے کہ وہ پیسے لے رہا ہے یا نہیں لے رہا.
اگر وہ پیسے لے رہا ہے, امیجن ایمبیسی کے اندر فراڈ ہو رہا ہے. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو, یہ سارا ہمارا سٹیزن پورٹل کے اوپر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. It just shows complete carelessness. ایک پولیو کا ہے, وہ پولیو کا کہہ رہا ہے کہ جی ہم جب سعودی عربیہ آتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں پولیو ڈراپس دے دیتے ہیں, ہم ان کو وہ دکھاتے بھی ہیں کارڈ. وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ دیکھیں جی سعودی عربیہ از اے سوورن اسٹیٹ اور ہم ان کو پالیسیز پہ جانا پڑتا ہے. وہ آگے سے کہتا ہے میں سعودی عربیہ کا جو اٹیسٹڈ جدھر سے چیک کروانا ہے میں ادھر سے وہ سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے. تو وہ آگے سے, یعنی یہ رسپانس ہے کہ ان کو بار بار پولیو ڈراپس دے رہے ہیں. وہ لے کے بھی آ رہا ہے جو سعودی عربیہ کی جو کریڈیٹڈ اٹیسٹیشن ہے, وہ اس کے بعد اسے کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو سوورن گورنمنٹ ہے. میں صرف سم اپ کرنا چاہتا ہوں. فرینکلی مجھے ایکچولی بہت شوق ملا یہ جو سعودی عربیہ میں جو چیزیں ہیں, اور ابھی آپ کے سامنے اور آئیں گے کیونکہ ابھی میں بول نہیں رہا کیونکہ پوری فل سکیل اس کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے. میں اس لیے آپ کو بلایا کہ یہ ہم اگر اپنی ایٹیٹیوڈز چینج نہیں کریں گے, اور میں پھر رپیٹ کرتا ہوں, میں سب کو نہیں کہہ رہا, میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو کہ انفارچونیٹلی ابھی بھی وہ پرانے زمانے میں وہ فورن آفس کا کانسیپٹ تھا, وہ پروٹوٹائپ براؤن صاحب ہوتا تھا, وہ جا کے انگریز کی طرح بیہیو کرتا تھا اور لوگوں کو اپنا ایکول نہیں سمجھتا تھا. اور بڑے کیونکہ میں نے دیکھے ہوئے ہیں یہ 70s کے اندر جو ایمبیسڈرز کی ایٹیٹیوڈ تھی. بٹ آئی وانٹ دس ٹائم کہ بڑا کلیئر اس کی مانیٹرنگ ہو. یہ جو ویب سائٹ ہے یہ ان کی ایمبسیز میں بھی ہو, آپ کے ساتھ بھی لنکڈ ہو. شاہ جی یو مسٹ اوورسی اٹ. آپ کے نیچے کوئی آدمی ہونا چاہیے, اسپیشل آفیسر جو فیڈ بیک لے ساری, اور ہم بھی سٹیزن پورٹل سے جو ہمیں کمپلینٹس آئے اور ہمیں بہت آتی ہیں ہم سیدھے آپ کے پاس بھجوائیں. جو ابھی تک بھجوا رہے ہیں وہ رسپانس جو آتا ہے وہ بڑا سیٹسفیکٹری نہیں ہے, وہ بڑا اسٹینڈرڈ قسم کا رسپانس آتا ہے جو ایک بیوروکریٹک قسم کا, جو میں نے ابھی آپ کو بھی پڑھے ہیں کہ وہ ہسبینڈ وائف کہہ رہے ہیں طلاق ہے سب کچھ ہے, یونین کاؤنسل ہے, وہ بیوروکریٹ بھیج رہے جی, اور لوگوں کے کام رک جاتے ہیں ساروں کے. سو نمبر 1 اس کی پلیز مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ کون, کیونکہ ہم تاکہ سزا اور جزا دیں, لوگوں کو اوپر اٹھائیں جو کہ اچھے کام کر رہے ہیں, اور جو نہیں کر رہے ہیں وہ پنش دیم. سیکنڈلی ایک کمپیشن میں چاہتا ہوں, اور کمپیشن تب آتا ہے جب کہ آپ کو ایکچولی فکر ہو کہ یہ جو بیچارہ اپنے گھر سے دور, بیوی بچوں سے دور, ایک سال 6-8 مہینے بچوں کو نہیں دیکھتا, جو محنت کرتا ہے, اس کو پلیز اسپیشل ٹریٹمنٹ دیں, اس کے کام آسان کریں. بار بار چیز آتی ہے جی ہمیں وہ ٹائم دیتے ہیں, وہ اتنی دور سے بیچارے کرایہ خرچ کر کے جاتا ہے جو ایک پیسہ بچا رہا ہے یہاں کے لیے, وہاں جا کے پتہ چلتا ہے جی آج نہیں ہے, آج اویلیبل نہیں ہے یا کچھ ہے, کسی فریولس چیز سے واپس بھیج دیتے ہیں. یہ جو کمپیشن نہیں ہے, اس کے لیے میں پھر آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کسی قسم کی ہمارے سے سپورٹ چاہیے. مثلا آپ سمجھتے ہیں اوور ورکڈ ہے کوئی, تو ہم آپ کے لیے اور سٹاف دے سکتے ہیں اس کے لیے, لیکن پلیز سروس دیم پراپرلی. یہ بڑے خاص اللہ کے لوگ ہیں, یہ محنت کش لوگ ہیں جن کے اوپر یہ ملک چل رہا ہے. تو اور پھر یہ جو ہمارے پریزنرز ہیں, کوئی معاشرہ ان کو لاوارث نہیں چھوڑتا اپنے لوگوں کو. ہمارے لوگ فریولس چیزوں میں پکڑے جاتے ہیں, وہ بیچارے پہلے ہی غریب ہوتے ہیں, وہ جیلوں میں, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ان کو. تو پلیز اس کے لیے بھی ہم فنڈ پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک سیل بنائیں, وکیل ہوں جو ریگولرلی جا کے پتہ ہو, ہر پریزنرز کا ہمیں پتہ ہو, فیڈ بیک آئے. کئی بیچارے بڑے ڈیسپریٹ لوگ جو چھوٹی سی چوریاں اگر ان کے فائنز ہیں, وہ ہم پیسے یہاں اکٹھے کر کے, بلکہ وہاں ہمارے جو باہر پاکستانی ہیں, اور واٹ آئی نو آف دیم, ان کو بھی ہم ٹاسکنگ لگا دیں, وہی ان کو بیچارے پیسے دے کے نکال سکتے ہیں, پرووائڈیڈ ان کے پاس یہ انفارمیشن چلی جائے. اور فائنلی فورن انویسٹمنٹ, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ بھی ایویلیویٹ کریں کہ کون سے ایمبیسی سے زیادہ پرو ایکٹیو کام ہو رہا ہے, ہمارے پاس انویسٹرز آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے آہستہ آہستہ, اللہ کا کرم ہے, ہمارا ملک اوپر جا رہا ہے, روپیہ تکڑا ہو رہا ہے, ہمارا ریزروز بڑھ رہے ہیں.